ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مدھوشالہ اپنے بھائی کو اور ماں کو میری طرف بلاؤ، کیونکہ مجھے کلام پکارتا ہے اور وہ مجھ پر ڈالی جاتی ہے، تاکہ میں تمہیں وہ سب کچھ دکھاؤں جو تم پر آباد تک پہنچے گی۔ اور وہاں مدھوشالہ نے جا کر اپنے بھائیوں کو بلایا اور اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میری بات دھیان سے سنو، کیونکہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں عزیز کہہ کر پکارتا ہوں۔ اے عزیز، نیکی کو پسند کرو اور اس پر چلو، اور دوہرے دل کے ساتھ نیک لوگوں کے قریب نہ جاؤ اور دوہرے دل والوں کے ساتھ نہ ملو، بلکہ میرے بیٹو نیکی سے چلو، اور یہ آپ کو اچھی راہوں پر رہنمائی کرے گی اور نیکی آپ کی ساتھی ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ زمین پر ظلم ضرور بڑھے گا اور زمین پر ایک بڑا عذاب نازل ہوگا اور برائی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، وہ اپنی جڑوں سے کاٹ دی جائے گی اور اس کی پوری بنیاد تباہ ہو جائے گی، اور برائی پھر زمین پر ختم ہو جائے گی، اور برائی اور ظلم کے تمام کام اور خطا 2 درجوں میں غالب ہو جائیں گے۔ اور جب برائی اور گناہ اور کفر کے اور ظلم کے کام بڑھیں گے اور بے دینی اور خطا اور ناپاکی بڑھ جائے گی، تو ضرور ان سب پر آسمان سے ایک بڑا عذاب نازل ہوگا۔ اور اب میرے بیٹو، میری بات سنو، نیچے کی راہوں پر چلو اور ظلم کی راہوں پر نہ چلو، کیونکہ وہ سب جو برائی کی راہوں پر چلتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گے۔ تمام بنی آدم میں سے کون ہے جو قدوس کی آواز کو پریشان ہوئے بغیر سنتا ہے، اور کون اس کے خیالات کو سوچ سکتا ہے؟ اور کون ہے جو آسمان کے سب کاموں کو دیکھ سکتا ہے؟ اور کوئی ایسا ہے جو آسمان کو دیکھ سکے؟ اور کون ہے جو آسمان کی چیزوں کو سمجھ سکے اور کسی روح اور نفس کو دیکھ سکے اور اس کے بارے میں بتا سکے؟ اور سب آدمیوں میں کون ہے جو جان سکے کہ زمین کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے؟ کس کو ان سب کا پیمانہ دکھایا گیا ہے؟ یا کوئی ہے جو آسمان کی لمبائی اور اس کی اونچائی کتنی ہے اور اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے اور ستاروں کی تعداد کتنی ہے اور تمام نور کہاں ٹھہرتے ہیں یہ بتا سکے؟ اور میں تم سب کو کہتا ہوں، بیٹو، نیکی سے محبت کرو اور اس پر چلو، کیونکہ نیکی کی راہیں قبول کرنے کے لائق ہیں۔ بے دینی کی راہیں اچانک فنا ہو کر مٹ جائیں گی۔ افسوس ان پر جو برائی اور ظلم کی تعمیر کرتے ہیں اور دھوکے دہی کو بنیاد بناتے ہیں، کیونکہ وہ اچانک گر جائیں گے، اور ان کو سکون نہیں ملے گا جو اپنے گھر گناہ سے بناتے ہیں، کیونکہ اپنی تمام بنیاد سے اکھاڑ کر پھینکے جائیں گے۔ اور جو لوگ عدالت میں سونا اور چاندی حاصل کرتے ہیں، وہ اچانک ہلاک ہو جائیں گے۔ اے دولت مندو، تم پر افسوس ہے، کیونکہ تم نے اپنی دولت پر بھروسہ کیا اور تم نے اپنے دولت کے دنوں میں خداوند کو یاد نہیں کیا۔ تم نے کفر کیا اور برائی کی، اور عظیم فیصلے کے دن کے لیے تیار رہو۔ اس طرح اب میں کہتا ہوں اور تم پر اعلان کرتا ہوں کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا وہ تم کو اکھاڑ پھینکے گا، اور کسی کو تم پر کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ ان دنوں نیک لوگ گناہ گاروں کے لیے ملامت کی وجہ ہوں گے۔ اے سب لوگوں، گناہ گاروں سے مت ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو آگ کی بھٹی میں ڈال دے گا۔ اے گناہ گاروں، جس طرح پہاڑ کسی کا غلام نہیں بن سکتا، بالکل اسی طرح سے زمین پر برائی کو بھی نہیں بھیجا گیا، بلکہ برائی کو انسان نے خود پیدا کیا ہے، اور برائی پیدا کرنے والے ایک بڑی لعنت کے ساتھ نیچے پھینکے جائیں گے۔ اے میرے بیٹو، ان سب باتوں کو یاد رکھنا اور کبھی بھی گناہ اور برائی کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، بلکہ خداوند کریم کو یاد کرتے ہوئے اپنے دل میں خوف خدا رکھتے ہوئے اور رب کی محبت رکھتے ہوئے تمام برے کاموں کو چھوڑ دینا، اور ایک خدا کی عبادت کے لیے خود کو تیار رکھنا،
تاکہ روز محشر ہم ان تمام عذابوں سے بچ سکیں۔